وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ وہ مال کیوں دے رہا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے، کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے؟ باپ نے کہا ابو قحافہ نے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ کافر رہے پورے عرصے کے دوران، مشرک رہے۔ تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے، اچھا غلام دیکھتے، کوئی طاقتور سے دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے، اسے کچھ اور چاہیے، اسے کوئی، یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا، پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کا حمایتی ہوتا تھا۔ اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے، تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے، اس لیے کہ یہ کہ وہ غلامی نہیں ہے، مولا کہلاتے تھے وہ، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی مولا تھے حضور کے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا تھے حضور کے، مولا اس معنی میں۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی رقم دے دی؟ جو مانگا امیہ بن خلف نے، وہ بھی حیران رہ گیا، ٹھیک ہے لو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ